حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تصوف خوش خلقی کا نام ہے، لہذا جو شخص سب سے زیادہ خلیق ہے سب سے بڑا صوفی ہے۔ یہ بڑا غور طلب ہے، خوش خلقی۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، چونکہ تصوف ہے ہی اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آیا سارا۔ تصوف خوش خلقی کا نام ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تو سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، انک لعلی خلق عظیم۔ خوش خلقی، پیار، مسکراہٹ، ہمیشہ کہتے ہیں اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں، اوے روتے چہرے اللہ کو اچھے نہیں لگتے، کاکیوں کو خاص طور پہ۔ کاکیاں سارا دن روندی ہیں، کنٹی تے پیر رکھے، اللہ دے کول کنٹی بج رہی ہے، کنٹی تو پیر بھی نہیں چکدی ہے نا، کہ کدی چک ہی لینا بندہ غلطی نال۔ چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہے، اللہ کو روتے بسوتے چہرے نہیں پسند۔ فقیر کو دیکھ لو اتنا خوش خل، کیا حال ہے بیٹا؟ بابائی سے زیادہ بوڑھی خاتون، بابائی تو ٹوٹل ہی لیوڈ فار 65 ایئرس، 80 سالہ خاتون سر پہ ہاتھ رکھا ہوا کہنے بیٹا کیا بات ہے، میں تیری روحانی ماں ہوں۔ بظاہراً تو جسمانی ماں، اس جسم میں تو ایج تمہاری زیادہ ہے، لیکن جو اصل ہے وہ ہماری روح ہی ہے نا، جس نے ایک جان سے دوسرے جان جانا ہے۔ اتنی خوش خلقی، وہ پیار سے، اچھا بیٹے بابا بیٹھو، پریشان کیوں ہوتے، بیٹھو، صبح تو ہو لینے دو، اس قسم کے وہ آسرے دیتے تھے، ایسے ایڈیم بولتے تھے، مطلب ایک پریشان عالم میں آیا اور اس کو اتنی محبت کر، اور خوش خلقی کی ہی تعلیم دیتے تھے، چہروں پہ مسکراہٹ۔ جب تم سورہ رحمان سن کے تم مسکرانے لگو تو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر دو، دکھیوں کے دکھ چھین لو، چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر دو۔ ساری تعلیم بھی وہی ہے جو اماموں سے آ رہی ہے، وہ روشنی آ رہی ہے، سینہ بسینہ آ رہی ہے۔ یہ ہے تصوف، ایسے ہوتے ہیں صوفی۔ یہ تھوڑی ہے کہ جی وہ آئے نعرے نورے مارے، دب کے لائے، لوگوں نے گالاں کڈیاں تے چلے گئے۔ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، پازیٹیو کنٹریبیوشن، اور ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس کے اندر اللہ نے خاص طور پر اس ٹائم فریم کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ ابھی یا آنے والے وقتوں میں آپ کی جتنے مسائل ہیں اس کا سبب آپ کی اس دنیا سے محبت ہے۔ اگر اس کے سبب جو گھروں میں بے برکتی، بے سکونی، بیماری، پریشانی، کدی ٹیومر ہو گیا، انہوں ہارٹ اٹیک ہو گیا، بچے نوں پینک اٹیک ہو گیا، راتی بے ہوش ہو گیا، صبح ناک تو خون نکلے سی، نجات چاہیے ان سب باتوں سے۔ سورہ رحمان سنیں بس، اور اس کو پھیلائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں نہیں سنانیاں میں نے آ کے کہ انہیں ہو گیا انہیں۔ میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا جو بہت میٹافزیکل ہوں، میرے پاس بہت باتیں ہیں ایسی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ریئلسٹک دنیا میں، حقیقت کی دنیا میں سورہ رحمان سنیں، اس کو پھیلائیں۔ کچھ چنگے کام کر دیو، کدی یہ بھی کام کر کے دیکھ لو، کر کے دیکھو تو صحیح، پھر اس کے جب اثرات مرتب ہوں گے، جے نہ ہوں تے چھڑ دینا، یہی سمجھیں گے تیرے نصیب ہی چ نہیں سی۔ بس میں تو یہی کہوں گا آگے سے، یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھائی جی یہ اثر نہیں سی، کہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، تم نے دھیان سے نہیں پھیلایا، دھیان سے نہیں سنا۔ تو یہ باتیں ساری، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے صوفی تھے، میں تو کہنا ہے وہ جو بھی سن وہ چنگے سن، بہت زبردست تھے، اس لیے کہ میرا ان سے تعلق ایک دوست کی حیثیت سے تھا، ایک بہت احترام کا رشتہ تھا میرا، دوست ہونے کے باوجود بھی۔ جیسے جو مومن ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ تعظیم و تکریم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، تو میرے دل میں جو کلندر پاک کی محبت دوستی کے باوجود جو ہے وہ تعظیم و تکریم ہے ان کی، ان کے پیغام کی حرمت، ان کے پیغام کو ایز اٹ از
سب تک پہنچا دیا جائے، اس کے اندر آپ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، آپ کو اس سے فائدہ ہو، جز وقتی نہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام. یار کام چھوٹی چیز ہوتی ہے، جیسے بیماری جو ہوتی ہے نا، کلندر پاک فرمایا کرتے تھے بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، کام بھی چھوٹی چیز ہے. آپ صرف اس فوکس میں رہیں. یار کلندر پاک سے پیار کرنا آپ بغیر غرض کے کیسے، مزید دنیا کا یہ قانون ہی نہیں ہے بغیر غرض سے کسی نہ ملنا. اب آپ سب آتے ہو تو یہاں آپ کو آ کے کوئی یہ تو نہیں کرتا یار میرا جو تو آئیں گا نا تو یہ کم کر کے آئیں، ایسا کوئی نہیں کام نہیں ہے. آپ آئے ہو بس گڈ، یہ ایک اچھی بات ہے. آپ آئے ہو مسکراؤ، مسکراتے ہوئے چلے جاؤ. بس ایک اچھی چیز پکڑ لو، سورہ رحمان سنو، سورہ رحمان پہ لاؤ، موج کرو بس. اور جان لو کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس میں ہم ہی قصوروار ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے ہم نے ایفرٹ نہیں کی. یعنی جب آپ کو ایفرٹ کرنے کی باری آئے گی وہ اس وقت ہماری جو بے بسی ہے وہ ہمارے منہ پہ لکھی ہوگی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے تو ساری تمہارے چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور جب کوئی چیز مل جائے تو تمہیں اتنی خوشی ہوتی ہے وہ بھی تمہارے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. کہتے کمال ہے، بہت سارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور تم نے وقت ضائع کر دیا اور تمہارے چہرے پر ایک آثار نہیں ہے اس کسی میں کہ یار پریشانی کے کہ یار میرا وقت نکل گیا، دین پہ میں نے عمل نہیں کیا. تو یہ آپ خود یہ ایک ایسی باتیں کہ جو شیشے میں کھڑے ہو کے بھی دیکھی جا سکتی ہیں. میرے چہرے کی حالت ہوئی ہے آج کل، ایویں بندہ راتی نیندر نہ فکر کرتے رہتے اینے ہلکے پہ جان گے، سویرے میک اپ نلکاکیاں چھپا رہی ہوں گی. لیکن وہ حقیقت بھی تو ہے نا کہ ہم مثلا ڈھلتی عمر یا بڑھتی عمر کی کہانی نہیں میں بات کر رہا، جو ہمارے اندر سے طوفان گزرے وہ ہم ہی ظاہر بھی تو ہماری جسم سے ہونے ہیں نا. کبھی ہمیں یہ پریشانی کیوں نہیں ہوتی کہ یار بڑا وقت ضائع ہو گیا، اگر اچانک آئی راتی میری ڈیتھ ہو گئی تو کی بنے گا؟ کوئی پرائڈ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. واٹ وی ول کیری. محبت اگر ہم کیری کریں گے تو محبت بھی تو پریکٹیکل ہے. تو کلندر پاک کی بات سن کے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے میرے خیال میں جتنا کہہ کے نے اتنا کر کے دیکھ لیجیے.